وہاں مجھ کو سب دیکھیں گے؟ ہاں. سبھی استاد ہیں وہاں؟ ہاں. اوکے چلو پھر اندر چلا جائے. اسما بیٹی سلام علیکم. سلام. میں محفل پروگرام میں آ گئی. میری آرزو پوری ہو گئی. خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید میری بیٹی. میں آپ پر قربان جاؤں. اپنے میزبانوں سے سلام و دعا کرنا چاہتی ہوں؟ میں پہلے سلام کروں گی پھر میزبانوں سے کہیں گے نا کہ میرے استقبال میں سب ایک ایک آیت پڑھیں. ضرور بالکل کریں گے. حسنین. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام محترم میزبان حضرات، حاضرین گرامی اور جو لوگ اپنے گھروں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں احترام کے ساتھ سلام عرض کرتی ہوں. سلام علیکم. میں اسما دغاغلے ہوں، 16 سال کی ہوں. مجھے 20 پارے حفظ ہیں اور احواز کی رہنے والی ہوں. ماشاءاللہ اسما 20 پاروں کی حافظہ ہے. ماشاءاللہ واقعی قابل تعریف ہے. اپنے اس حال کے باوجود میں نے حفظ قرآن کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، وہ بھی استاد بحرالعلوم اور استاد موسوی بلدے سے. واہ واہ. بارک اللہ بارک اللہ. اسما بیٹی استاد مفتی بلدے سے، یعنی ایک دم پرفیکٹ. آغا بحرالعلوم وہ تو حفظ کے نمبر 1 استاد. ماشاءاللہ. میں حافظ ہوں. فرمائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ حفظ کے سوالات پوچھیں گے. بسم اللہ. تیار ہو؟ جی ہاں. اسما واقعاً تم تیار ہو؟ جی ہاں. میری بیٹی، ان کے لیے تالیاں. بارک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله 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 الله. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اسما بیٹی جی. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله
الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ارے واہ زبردست، بارک اللہ. اسما سانس، اسکن پرابلم اور دیگر جسمانی بیماریوں کے علاوہ پیدائشی طور پر نابینا ہے. نابینائی پیدائشی ہے اور دوسری بیماریاں اور تکلیفیں ایک ایک کر کے بعد میں ہوتی رہیں، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی بتایا. ان تمام باتوں کے باوجود اسما 20 پاروں کی حافظہ ہے. تو ایک بڑا سوالیہ نشان خود میرے لیے ہے کہ مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اور میرا حال تو معلوم ہی ہے. اسما بیٹی، تمہارے پاس اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے؟ میرے اندر بہت انرجی ہے جو قرآن سے بڑھتی رہتی ہے. میری جان، زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محفل ٹیم کی جانب سے 20 پارے حفظ کرنے پر اسما کو آدھی سونے کی اشرفی پیش کی جاتی ہے. واہ واہ، بہت خوب. شکریہ. آپ پر قربان جاؤں گا. واقعی اسما، کیا تمہارے اندر ہمیشہ اتنی انرجی رہتی ہے؟ میرے پاس بہت انرجی ہے. قرآن پڑھنے سے یہ انرجی بڑھتی رہتی ہے. میرے ساتھ تو ایک معجزہ بھی ہوا ہے. بتاؤ تو. میں کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر اسپتال میں ایڈمٹ رہتی ہوں، لیکن جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو ایڈمٹ ہونے کی نوبت نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو بہت کم وقت کے لیے. یہ میرے لیے بہت قیمتی چیز ہے. کبھی کبھی اپنے حالات کو دیکھ کر دل میں آتا ہے کہ شاید قرآن چھوڑ دوں، لیکن جیسے ہی ایسا سوچتی ہوں لگتا ہے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اسپتال کے چکر زیادہ لگنے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے. خاص طور پر ایک آیت مجھے بہت سکون دیتی ہے، آیت الکرسی. ابھی بھی جب میں امی ابو کے ساتھ اس پروگرام میں آئی اور جب مجھے اسٹیج پر آنا تھا تو میں نے آیت الکرسی پڑھی. شاباش. مجھے بڑا اپنے والدین کے ساتھ آئی ہو اسما بیٹی؟ جی ہاں. آپ کیا سوچتے ہیں میں نے ایسے ہی ترقی کر لی؟ یہ میرے والدین ہیں جو میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، ہر لمحہ میری مدد کرتے ہیں. شاباش. یہی مجھے قرآنی کلاس لے جاتے تھے اور دوسری کلاسوں میں بھی. انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. حوصلہ افزائی کیجیے والدین کی. شکریہ. خوش ایسے آمدید. نہیں، زوردار استقبال کیجیے. شکریہ. ماشاء اللہ، خوش آمدید. ہمیں کچھ اسما کے بارے میں بتائیں، کیسا رابطہ رہتا ہے؟ والدہ بھی بتائیں اور والد بھی بتائیں. ہماری بیٹی اسما ایک نابغہ ہے. اسما جب مدرسے جاتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ کالج کی پروفیسر ہے. بارک اللہ. ماشاء اللہ. جی، اسما بیٹی ہمارے گھر کی امید ہے. مادر آپ فرمائیں. اسما واقعاً نہایت ذہین اور باصلاحیت ہے. اپنے مستقبل کے لیے بڑی کوششیں کرتی ہے، زندگی کی تئیں بڑی امیدیں رکھتی ہے. اسما واقعاً ایک فنکار ہے، چاہے قرآن کی بات ہو یا دوسرے میدان. قرآن حفظ کرتی ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ بھی لیا، معلم قرآن کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. شاید اس نے خود بتایا ہو. اسما ہینڈی کرافٹ میں بھی ماہر ہے، مختلف ڈیزائنوں میں بنائی. ڈیزائن اس کی بہن بناتی ہے اور اسما کڑھائی بنائی کرتی ہے. اون سے اس طرح بنائی کی ہے. یہ سب اسما کا ہی کام ہے. جو بیکار چیزیں اٹھا کر پھینک دی جاتی ہیں اسما ان سے بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہے. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، اسپتال میں ایڈمٹ رہتے ہوئے بنایا تھا. اسما پینٹنگ بھی کرتی ہے. اس کی پینٹنگ بریل فونٹ پر ہوتی ہے. پچھلے سال اس کی ایک پینٹنگ انٹرنیشنل ججز کے ذریعے سلیکٹ بھی تھوڑی ہوئی دیر تھی. کیمرے کے سامنے رکھیں. اسما بیٹی نے آج ہمیں بہت سارے سبق دیے جناب رسالت. ارادے کا سبق، درس امید، درس عزم، درس شکر، درس شکر گزاری، قدردانی کا سبق. اسما نے آج ہمیں سکھایا کہ آدمی مشکل میں بھی ہو تو بھی خوبیاں دیکھ سکتا ہے. ممکن ہے زندگی میں سختیاں ہوں پھر بھی شکر گزار رہا جا سکتا ہے. بارک اللہ. قرآن کی وجہ سے جو اللہ نے دیا ہے مضبوط رہو. کہو اللہ نے مجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں.
اور ان مہربان ماں باپ پر شکر کرو جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اس پیاری بہن پر شکر کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ میں جب اسما بیٹی آئی نا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا، کیونکہ مجھے خود سے شرم آئی، جی خود سے شرم آئی۔ میں تو ایسا ہوں، اگر میرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میری آواز 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں سے کچھ لوگ ہمیشہ زندگی میں کمیاں دیکھتے ہیں۔ اگر انسان ہر وقت کمی دیکھے، نقص دیکھے، جو نہیں ہے وہی دیکھے، بس نقص ہی دیکھتا رہے، تو پھر جو اس کے پاس نعمتیں ہیں بھی اس سے بھی لطف نہیں اٹھا پاتا ہے، پھر آدمی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے جناب حامد عزیز جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں 13 مرتبہ مختلف انداز سے فرمایا ہے، اذکروا نعمت اللہ۔ ارے بھائی، ان نعمتوں کو دیکھو جو تمہارے پاس ہیں، انہیں دیکھو۔ اللہ ہمیں بار بار ہماری نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن نقل ہوا ہے، اللہ ایک گناہگار آدمی کو عدالت الہی میں پیش کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیوں کیا، فعل حرام کیوں کیا، جنسی گناہ میں مبتلا کیوں ہوئے؟ وہ کہے گا اے اللہ، تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا، نامحرم عورتیں میری طرف مائل ہو گئیں، میرے گرد جمع ہو گئیں، میں گناہ کے ماحول میں آ گیا، مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھا۔ تب اللہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے گا اور پوچھے گا زیادہ خوبصورت کون ہے، تم یا یوسف؟ پھر فرمائے گا یوسف نے گناہ کیوں نہیں کیا، یوسف تم پر حجت ہیں۔ ایک گناہگار عورت کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیوں کیا، وہ کہے گی میں خوبصورت تھی۔ پھر مریم کو سامنے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا زیادہ خوبصورت کون تھا، تم یا مریم؟ پھر کہا جائے گا مریم نے گناہ کیوں نہیں کیا، مریم تم پر حجت ہے۔ مجھے لگتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ لائے جائیں گے، پوچھا جائے گا تم کیوں بھٹک گئے، کہیں گے ہم قرآن سے متصل نہیں تھے، ہم قرآن سے جڑے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم مشکل زمانے میں تھے، آخر الزمان میں تھے، فتنے تھے، مصیبتیں تھیں۔ تب اسما کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تمہارے حالات سخت تھے یا اسما کے؟ اسما نے ان ساری مشکلوں کے باوجود 20 پارے قرآن حفظ کیے، ہمارے حکم پر عمل کیا۔ ہم نے فرمایا تھا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن اور بھی پڑھو۔ آیتیں۔ جی ہاں، اس نے اپنی انرجی محفوظ رکھی، اتنی ساری سختیوں کے باوجود دیکھیے اس کی انرجی جب یہاں آئی پورے حال کو انرجی دے گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسا ہی۔ اسما نے ہم سب کو انرجی دی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی انرجی ایک لازوال سورس سے لے رہی ہے، ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سورس سے۔ جو بھی قرآن سے جڑ جائے وہ قرآن سے انرجی لیتا ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ